آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قبر انور میں وہ زندہ ہیں؟ ہم تو سنی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں زندہ ہیں، لیکن یہ بات بھی سمجھ کے چلو، حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنائے جائیں آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے، صبح اٹھتا ہے شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا؟ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی ہے۔ زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیزوں، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جو لوگ یہ سمجھ جائیں اس نقطے کو، انہوں نے زندگی کی مرادوں کو پا لیا، وہ حصولیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں ان کو میں دعوت فکر دوں گا، ایک بار سوچو، ایک بار سوچ لو، ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے، ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے، اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے۔ جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پہچان لیا وہ امام اہل سنت بن گئے، مجدد وقت بن گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ایک بات میں آپ سے کہوں، وہ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، اور بہت سارے علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارے علوم نے مل کر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا۔ ان کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز حقیقت میں عشق رسول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا لگاؤ یہ مقام پیدا کر دیتا، یہ مقام، ورنہ عالم تو بہت سارے، کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے، لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی، دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی۔ زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے۔ اسی کو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی۔ تاج الشریعہ نے فرمایا بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے، ویسے ہونے چاہیے، گزار لو جتنے دن چاہے، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی جائیدادوں میں، لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی، جو حضور کی غلامی میں ملے گی وہ عزت نہیں پا سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں
جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا. آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا، برباد ہونے مت دینا. جو وقت ہے، میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی، اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی، ایک اسٹیکر لگایا گیا تھا. اکثر جگہوں پر یہ اسٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار. یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو، اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو. وقت کو ضائع نہ کرو. تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا، بیٹھے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو تو پڑھو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا. عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے، آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے، مگر کس انداز سے، کس انداز سے. آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے، جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے آپ کو، لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے. جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں اس پر انرجی خرچہ کرتے رہ گئے، اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی، کمال کی چیزیں تھی نہیں. لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی، پیسہ بھی لگا، اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے. ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے. تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتا ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے، اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے، لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا، صحابہ 70 صحابہ کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. وہ تو پکنک پوائنٹ ہے، ٹورسٹ ایریا ہے، اور یہ جائے دیکھے آئے. لیکن میرے عزیزو یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے، لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا، مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا، یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہیں. ایک دو نہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے. یہاں پہ یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے. تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی. ہم سنیوں کے ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے. میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا گیا، جہاں دیکھو پروگرام جلسے. میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی، میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں، کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا. لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گے. یہاں پر بھی بہار بنگال والے سب ہیں، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں، 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے. ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے، 4000 جلسے. میں ان کا مخالف نہیں ہوں لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں. 4000 جلسے، جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے، اس سے کم خرچہ کرتے نہیں. 6 مہینے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں. کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچے ہو، 2000 کروڑ روپے. میرے عزیزو ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے، کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کر سکے. 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں. میرے عزیزو
میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا یہ دنیا کا حال یہ ہے شہد دکھائے زہر پلا. یہاں پر چکا چون دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے. اور ممبئی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بہار والے جلسوں میں ہیں. ممبئی والے کھچڑا کمپٹیشن کرتے ہیں. ہاں اس محلے میں 51 دیگ بنی ہے تو ہمارے ہاں 60 دیگ بنے گی 70 دیگ بنے گی. اور کھاتا کون ہے؟ جو پہلے سے کھائے ہوئے لوگ. دن بھر 5 ٹائم کھانے والے لوگ ہی کھچڑا کھا رہے ہیں. ثواب تو ان کے لیے تھا اس غریب کو کھلانے پر جس کے گھر میں ایک روٹی ہے تو دوسری روٹی نہیں. کھلانا بالکل ثواب. حدیثوں میں ملتا ہے کھلانے سے بڑھ کر کے ثواب نہیں ہے. پہنانے سے بڑھ کر غر سرکار غوث پاک کا یہ فرمان بھی ہے میں نے ساری نیکیوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا رحمان کو 2 نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہیں. ایک بھوکوں کو کھلانا ننگوں کو پہنانا. یہ 2 چیزیں. لیکن یہاں پر کن لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے؟ ہم ہی لوگ تو کھاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی کھانا بن رہا تھا ایک دن سڑک پہ بنا لیا انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں. اور اس پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان تمام چیزوں کا مخالف ہوں. جتنی حیثیت ہے اتنی کرو. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا سارا کا سارا دار و مدار اسی پر ہے. سنیت اسی کا نام نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایسا مضبوط قلعہ ہوتا جو ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینے والے سپاہی وہاں پر تیار ہو رہے ہوتے. ہمارے پاس نہیں ہے ان تمام چیزیں. اس لیے مجھے درد ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا وہ ہماری رقم بھی غلط جگہ جاتی ہماری زندگی کا وقت بھی غلط جگہ جاتا. عزیزان گرامی وقار ان سب چیزوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے. ہر چیز کا سوال ہوگا. اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اپنا مال بھی غلط جگہ استعمال کیا ہے ہر جگہ ہماری پکڑ ہو. ایک ہفتہ قبل میں نے سنا ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے. سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا ہے اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر. میرے عزیزوں یہ اللہ کے وہ ولی ہیں نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں نہ تمہاری چادر کے محتاج. ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکا ہے جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں. ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب. ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے. ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا بڑی خوشی ہوئی. صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا آنے والے زائرین جتنے سنی آتے ہیں ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے. تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں. اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اوڑا. یہ پیغامات سے خانقاہوں کی حقیقت میں یہی امت کا کام ہے. عزیزان گرامی وقار لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے بہت مشکل ہے. اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں طوفان ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں. کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا. کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا آگ بھی لگی ہے پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو کچرا بھی گرا ہو تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں. پانی کو روکوں گیس کو روکوں آگ کو روکوں کچرا اٹھاؤں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا. یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہو گئے.
ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں, یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں. شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو, اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل رہا. میرے عزیزوں بس وقت کا احساس تمہارے اندر آ جائے, ضائع نہ کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں. آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے, میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا, میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا, برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی اور لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں. سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان اترے, اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزاریں. لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے, دیکھا حسنین کریمین تاک میں دب کے ہوئے بیٹھے, پیٹ پیٹ سے لگا ہوا, آنکھیں اندر ہیں. حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی, آواز کسی کی نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے, گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو, ابھی دسترخوان لاؤ, ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو. چاہتے تو حضور آرڈر دے دیتے, ساری نعمتیں, لیکن حضور نے کیا فرمایا سن. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے فاطمہ انتظار کرو, تمہارا بابا جائے گا. یعنی خود اپنے بارے میں کہتے ہیں میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے, میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کر جاؤں گا, کام کر کے کھانا لاؤں گا, مانگ کر کے نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں, جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہو, وہ چل کر کے مدینے کے باہر آئے. گرمی کی تپش الگ ہے, دھوپ ہے, باہر آئے. ایک باغیچہ تھا جس میں مالی کام کر رہا تھا, باغبان. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں تیرے باغیچے میں کوئی کام کرنے کے لیے ہے, کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کام مل سکتا ہے, آؤ میرے باغیچے میں کنواں ہے, ڈول ڈالو, پانی اٹھاؤ, ایک درخت کو پانی ڈال دینا, بدلے میں 2 کھجوریں دوں گا, اجرت صرف 2 کھجوریں. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے مجھے منظور ہے. گئے اور جا کر اپنے ہاتھ سے رسی لے کر ڈول کنویں میں ڈالا, پانی کھینچتے تھے, جب ڈول بھر کر آتا اپنے کندھے پر اٹھاتے اور درخت پر لے جا کر پانی ڈال کر آتے. ایک درخت پر ایک مٹکا, ایک ڈول پانی ڈالا تو مالک نے 2 کھجوریں دی, باغیچے کے مالی نے 2 کھجوریں دی. دوسرا ڈول اٹھایا, پھر کھجوریں ملی. تیسرا ڈول اٹھایا, 6 کھجوریں لی. چوتھا ڈول حضور نے ڈالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی, ڈول کنویں میں گر گیا. باغیچے کا مالک یہ دیکھتا ہے, وہ پہچانتا نہیں تھا, غصے میں آتے ہی سیدھے حضور پر ہاتھ اٹھا دیا, کہا کہ تمہیں کام نہیں آتا, میری رسی توڑ دی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا. وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے, وہ 6 کھجوریں لے کر کے واپس مدینے آئے. کہا فاطمہ کہاں ہیں بچے, کہاں ہیں؟ یہی 6 کھجوریں حضور نے لا کر اپنے منہ سے چبا کر ان بچوں کے منہ میں ڈالا اور کہا آج تک روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا, 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ہر نبی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائی ہے, اپنے عمل کی کمائی کھائی ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ مالک کل ہے, بلکہ جنت کی چابیوں کے مالک, ساری زمینوں کے خزانوں کے مالک, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام.
وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی ایک باغیچے میں ڈول اٹھا کر پانی بھرتے ہوں تو اسی لیے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی مجبوری تھی، بلکہ امت کو یہ درس دینا تھا، اے امت کے غیور نوجوانوں تم کبھی خالی نہ بیٹھنا، مجھے دیکھنا اور عمل کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دروازے رزق کے ضرور کھولے۔ خالی بیٹھے ہوئے وقت برباد کرنے والے لوگوں کو میں اکثر یہ بات سناتا ہوں، اے میرے عزیزوں، مسلمان محلوں میں جہاں سے بھی گزرو حال یہی ہے، رات کو 4 بجے تک ان کے ہاں روشنیاں کس بات کے لیے؟ میاں کیا فکر ہو رہی ہے؟ کس بات کی یہاں میٹنگ چل رہی ہے؟ چرچے کس بات کے؟ امت کی تباہی کے چرچے کس بات کے؟ گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں۔ ان دوسری قوموں کو دیکھو جو فجر سے پہلے اٹھ کر کاموں پر بھاگ جاتی ہیں، سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھروں پر آ جاتے ہیں۔ آج تمہارے اخلاق و کردار کسی اور نے لے لی، اڈاپٹ کر لیے، اور تم کو لوگوں کو ایسا چھوڑ دیا گیا بے قائد کے، بے قیادت کے۔ بہرحال میرے عزیزوں، بدلنا چاہیں تو آج بھی ہم بدل سکتے ہیں، صرف ایک نقطہ ہے بدلنے کے لیے، ایک نقطہ ہے۔ میری باتیں چھوڑ دو، مقررین کو سنتے ہو سکتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا لوگ ایسا بولتے ہیں ویسا بولتے ہیں، تمہاری فکریں سب اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزوں، میں تو بہت نکما آدمی ہوں، میں تو چھوٹا طالب علم بھی نہیں ہوں، جہالت میرے اندر بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر دل کے اندر ہلچل مچ سکتی ہے، انقلاب لانے کی فکر آ سکتی ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، آمنہ کے لال کی طرف دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف تمہارا دل متوجہ ہو گیا تو میں کہتا ہوں تمہاری دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، تم بدل لو گے اپنی زندگی کو، اور اس کے بعد ایک دن آئے گا پھر تم یہ پکار کر کہو گے جو بریلی والے نے کہا تھا، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے۔ جینے کا سلیقہ مل جائے گا، لیکن شرط صرف اتنی ہے، آج سے ایک وظیفہ دے کر کے جا رہا ہوں جمعہ کو، پہلے بھی میں نے ایک بار کہا تھا جب بھی جمعہ آئے گھر پر اب جاتے ہیں، گھروں میں اچھا کھانا بنتا ہے، میرے عزیزوں اپنے بچوں کو لے لو، بیٹھ جاؤ دسترخوان پر، لیکن گھر میں یہ قانون لگا دینا، بیوی بھی بیٹھے، ماں بھی بیٹھے، بہن بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، جس کے گھر میں جتنے لوگ ہو دسترخوان پر بیٹھے، اس وقت تک ہم لقمہ نہیں اٹھائیں گے جب تک 100 مرتبہ میرے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ماحول گھروں میں آ جائے، پھر دیکھنا زندگی کی بہاریں تم اپنی زندگی میں دیکھ لو گے، ہر گلی میں انشاءاللہ العزیز یہ ماحول بن جائے، پھر کوئی باہر سے آیا ہوا اجنبی تمہارے محلہ میں آ کر کہے گا یہ ممبئی کا محلہ نہیں، مدینے کی گلی نظر آتی ہے، یہاں سے خوشبو مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ ہماری عورتوں کے اندر، ہماری بچیوں کے اندر پردے کی پابندیاں ہماری تقریروں سے نہیں، حضور کی محبت سے آ سکتی ہے۔ نوجوانوں کے اندر نشہ سے نفرت تقریروں سے کم، لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت سے آ سکتی ہے، کیونکہ حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے وہ مدینے کے لوگ جو 50 سال پرانی شراب پیتے تھے، ایک فرمان مصطفیٰ کیا آیا، انہوں نے اپنے پرانے مٹکے تک توڑ ڈالے، لبوں تک لگی ہوئی شراب کو پٹک دیا کہ اب نہیں، اس لیے کہ مخبر صادق نے فرما دیا ہے، رحمت عالم نے فرما دیا ہے، یہ محبت کا تقاضا تمہیں ہر برائی سے دور لے آئے گا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ہر چیز کا علاج اس میں مضمر ہے، ہر چیز کا علاج اس میں پوشیدہ ہے۔ سچ کہا کرتے تھے بچپن میں جو شاعر ہم سنتے آتے تھے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ حضور کا نام پاک ہر درد کے لیے دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے کنسنٹریشن، ایک جگہ توجہ مرکوز کر لو۔ آج سے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرو میں اس کا نہیں ہوں، لوگوں نے مجھے بنا رکھا ہے، یہ اس کا فین ہے، اس کا فین ہے، نہیں۔ بیدم وارسی کو پڑھو، کیا کہتے تھے اللہ والے میرے عزیزوں، کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں، سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے،
یہ دعا کرتے تھے بیدم وارسی کہ اے اللہ کے نبی، اے مدینے کے تاجدار، ساری دنیا مجھے میرے باپ کے نام سے نہیں مدینے کا کتا کہہ کر کے پہچانا کرے۔ اپنی پہچان یہ بنا لیا کہ دنیا مجھے دیکھے تو آپ کے نام سے جوڑ کر کے دیکھے، یہ ان کا غلام ہے، یہ ان کا غلام ہے۔ اس بات پر تمہیں بھی فخر ہونا چاہیے۔ زندگی ایسی گزارو کہ دنیا تمہیں کسی اور کا نہیں، تاجدار مدینہ کا غلام کہنے لگ جائے۔ لیکن لوگوں کو آج تکلیف ہوتی ہے، تم تو اپنا سب کچھ بدلنے لگ گئے، داڑھی بھی نکال دو، ٹوپی بھی نکال دو، سیکولر بن کر کے گھومو تاکہ کوئی پہچان نہ پائے۔ تم خود پہچان نکالنا چاہتے ہو۔ میرے عزیزو، فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں، آج ظالموں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے میں کیا شرم آتی؟ فخر سے کہو دنیا میں میری داڑھی، میری ٹوپی، یہ میرا عمل نہیں ہے۔ دنیا اگر ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے تو میں آمنہ کے لال کے اخلاق پر فخر کرتا ہوں۔ فخر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ زندگی گزارنے کے طور طریقے یہ ہیں، ہم بہت جلدی حضور کے پاس جانے والے ہیں، بہت جلدی قبروں میں ان کی زیارت کرنے والے ہیں، بہت جلدی ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں لے جایا جائے گا اور وہاں پر حضور کا دیدار ہونا ہے۔ عقیدہ ہے یا نہیں؟ حضور کا دیدار ہونا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج جمعہ کے لیے آتے ہو تو کپڑے بدل کے آ جاتے ہو، عطر لگا کے آ جاتے ہو، سرما لگا کے آتے ہو۔ زندگی ایسی گزارو، جس دن ملک الموت بلائے چلو چلنا ہے حضور کے پاس تو تیار رہو، وہ چہرہ لے کر جانا ہے جو حضور کو دکھانا ہے، جو حضور کو دکھانا ہے۔ سنی تو وہ ہے جو مرنے سے بھی نہیں ڈرتا اور یہ کہتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی فرشتوں سے ہم یہی کہیں گے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے